الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ودنا ومولانا وملجانا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ کی خطبہ میں اسلام میں بیٹی کا جو مقام ہے اس کے متعلق بات ہوگی، کیونکہ عام طور پر معاشرہ اب جس طرف جا رہا ہے کچھ تو ظاہری اس کے پہلو نظر آ رہے ہیں، کچھ اعلانیہ طور پر بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے اظہار و نفرت پر آ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی بیٹیوں کے در غور کرتے تھے، وہ بھی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر بیٹی کا کیا عظمت اور کیا مقام ہے اسلام میں یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ باپ کے دل میں لڑکی کی ولادت کی خبر جس اثر کو پیدا کرتی تھی، قرآن میں اس کی اطلاع ان الفاظ میں دی گئی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی اور وہ غصے کے گھونٹ پیتا، اور میں اس خبر کی بنا پر کہ خاندان سے چپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس بچی کو گھر رکھ کر ذلت برداشت کروں یا کہ اسے زندہ ادھر غور کر دوں۔ خبردار الا ساء ما يحكمون، خبردار ان کے یہ کیسے برے فیصلے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 17 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اسی بات کو دہرایا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کافروں میں سے جب کسی کو اس چیز کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے، خبر دی جائے یعنی بیٹی کے پیدا ہونے کی، جس چیز کے لیے جس کو وہ اللہ کے لیے بیان کرتا ہے یعنی بیٹی، تو پھر کیا ان کا حالت کی ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، کنونست آ جاتی ہے اور غصے سے بھر جاتے ہیں کہ بیٹی ہوگی۔ آج بھی معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تمام حضرات نے کہ چند دن پہلے میاں والی میں جو واقعہ پیش آیا تھا، چھوٹی بچی 7 دن کی بچی تھی اور اس کو 5 فائر مار دیے گئے اور اس کو
ख़त्म कर दिया गया। और कुछ दिनों के बाद आज की खबर यह कि उसकी वालदा जो है वो भी वफात पा गई है। वो तड़प तड़प कर बच्ची के दुख में, अफसोस में वालदा भी दुनिया से चली गई है, और वो खुद भी पकड़ा गया है और उसको जेल में बंद कर दिया गया है। सारा गारी तबाह बर्बाद। ये है इस्लाम के इल्म से रुगर्दानी और इस्लाम के इल्म को ना हासिल करना और दीन से सूझबूझ ना रखना। याद रखें, ये जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, आमतौर पर उन्हीं का ये किरदार होता है जो अल्लाह से डरने वाला होगा, जिसको खुशखबरियां मिली होंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बेटी की कफालत करने की कितनी खुशखबरियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, और कितने वाक़यात हदीस की किताबों में मौजूद हैं। वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, बल्कि उसको खुशी होगी कि अल्लाह की रहमत मेरे घर। ये लोग इसको अल्लाह की रहमत भी कहते हैं, और वाकई है भी अल्लाह की रहमत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ज़्यादातर बेटी ही के बारे में, और ये इसीलिए है ताकि लोगों पर ये बात वाज़िया हो जाए कि बेटी से मोहब्बत ईमान का तकाजा है। बेटों से तो लोग मोहब्बत उस वक्त करते थे। तो इन आयत के अलावा एक और आयत भी है कुरान मजीद में, सूरह तकवीर में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 8 और 9 में कि वाइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि उससे जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तू किस कसूर में मारी गई। उसके बाद कितना शदीद गज़ब ना किया है अल्लाह की इस बयान में। अल्लाह ने कितना गज़ब और गुस्से का इज़हार किया है इसमें। माँ से नहीं पूछा जाएगा, बाप से नहीं पूछा जाएगा, खानदान वालों से नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह की गज़बनाकी का आलम ये है, अल्लाह की नाराजगी का आलम ये है कि अल्लाह फरमाते हैं बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उस बच्ची से पूछा जाएगा जो गाड़ी गई थी, जिसको जिंदा दर गोर किया गया था कि बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस कसूर में मार दिया गया, तुझे किस कसूर में कत्ल कर दिया गया, तू तो मासूम थी। तो इस आयत के अंदाज़ी बयान से ही पता चलता है कि अल्लाह ताला कितने गज़बनाक होते हैं इस अमल से। तो बेटी को जिंदा गाड़ने वाले माँ बाप अल्लाह ताला की नज़र में इंतहाई काबिल नफरत हैं, इंतहाई का गज़ब के मुस्तहिक हैं, इंतहाई लानत के मुस्तहिक हैं। उनको मुखातब करके इसलिए ना पूछा गया, बल्कि इस मासूम को जिसको कत्ल किया गया था उससे पूछा जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं उससे पूछा जाएगा कि तू किस कसूर में बेचारी मारी गई, तुझे क्यों मारा गया। तो अपनी दास्तान वो सुनाएगी अल्लाह की बारगाह में कि जालिम माँ बाप ने उसके साथ क्या जुल्म किया और किस तरह उसे जिंदा दफन किया। इसके अलावा बहुत इस मुख्तार सी आयत में दो बहुत बड़े मजमून समेट दिए गए हैं जो अल्फाज में बयान किए बगैर खुद ब खुद इसके फ़वाइद से ज़ाहिर होते हैं। एक ये कि इसमें अहले अरब को ये एहसास दिलाया गया है कि जहलियत ने उनको अखलाकी पस्ती की इंतहा तक पहुँचा दिया था, बिल्कुल गिर चुके थे, बिल्कुल अखलाकी तौर पर दीवालिया हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, तबाह बर्बाद हो चुके थे। तो अपनी औलाद को अपने हाथों जिंदा दर गोर करते, फिर भी उन्हें इसरार है कि अपनी इसी जाहिलियत पर कायम रहें और उस इस्लाह को कबूल न करें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पेश कर रहे हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जो इस्लाह और जो तालीम जो इस्लाम का पैगाम पेश कर रहे हैं उसको वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और अपनी धर्मी और जिदबाजी पर लगे हुए हैं। दूसरा ये कि इसमें आखिरत के जरूरी होने की एक सरी दलील पेश की गई है। जिस लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया उस आखिर उसकी कहीं तो दादरसी होनी चाहिए, कोई तो ऐसी अदालत होनी चाहिए जिसमें उसका मुकदमा चले और उसके हक में फैसला हो। ऐसा कोई ना कोई जगह होनी चाहिए। दुनिया में तो ऐसी जगह नहीं है, दुनिया में तो अदालतें बिक जाती हैं, दुनिया में तो फैसले इंसाफ पर हो सकते ही नहीं है। इसका फैसला अल्लाह की ज़ात करेगी और उस बच्ची का फैसला कौन कर सकता है जिसको पैदा होते ही दरगोर कर दिया जाए। और फिर ये जुल्म जालिमों ने ये जुल्म किया, जिन जालिमों ने आखिर कभी तो वो वक्त आना चाहिए कि जब उनसे इस जुल्म की बात पुरस हो, इस जुल्म के बारे में पूछा जाए। दफन होने वाली लड़की की फरियाद दुनिया में तो कोई सुनने वाला ना था। जाहिलियत का माशरा था, उस माशरे में लोगों के अंदर ये चीज़ रस्म और रिवाज इख्तियार कर चुकी थी कि बच्ची पैदा हो तो उसको नौसत करार दिया जाए, उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाए। अभी बच्ची पैदा होने वाली है, पता नहीं बच्ची होगी या बच्चा होगा, गड़ा पहले ही खोद दिया है कि अगर बच्ची हुई तो माँ के पेट से निकलकर सीधी गड़े में चली जाए
اور اس کو دفن کر دیا جائے۔ ایسے حالات و واقعات اس وقت پیش آ رہے تھے۔ تو عرب میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ جو طریقہ ہے بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے سے مختلف وجہوں سے مختلف وجوہات کی بنا پر رائج تھا۔ ایک معاشی خستہ حالی کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پوسنے کا بار اور بوجھ ان پر نہ پڑے۔ یہ آج بھی ایک طریقہ کار جو خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے کہ لوگوں کے رازق لوگ بنے ہوئے ہیں کہ اللہ تو رازق کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، لیکن رزق رسانی اللہ کا کام ہے اگر تو پھر تم کیوں دخل اندازی کرتے ہو؟ یہ کہنا کہ اس طرح کر کے بچے کم ہو گئے، کم بچے خوشحال کے رہنا اور اس طرح کر کے لوگوں کو ترغیب دینا، پھر لوگوں کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر تو بچی ہوئی اس کو تو پالنا پڑے گا، 20-25 سال تک تو اس کو پالنا ہی پڑے گا، شادی سے پہلے کا عرصہ سارا اس کو گھر میں ہم پالیں گے، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بچہ ہوگا، جوان ہوگا، پالیں گے تو وہ ہمارا دست و بازو بنے گا، وہ ہمیں روٹی کھلائے گا، بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا، ہمارا سہارا بنے گا، ہماری لاٹھی بنے گا۔ لیکن وہی بچہ ہوتا ہے، آج ہمارا تو واقعات دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی ساتھ دیکھتے اسی معاشرے کے لوگ ہیں کہ بچیوں کے اندر زیادہ محبت اور چاہت والدین کے لیے ہوتی ہے بچوں کی نسبت، اور بالکل ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں۔ وہ جو اس بات کی خواہش کرتے ہیں، چینی کی بوریاں وہ تقسیم کرتے ہیں، جی بچہ ہوا ہے، بچہ ہوا ہے، کچھ عرصے کے بعد جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے وہی لاٹھی اٹھا کر جوتے اٹھا کر ان کے سر پر مارتا ہے اور ان کو خبر اس بات کی دیتا ہے، اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ تم کوئی عالم الغیب تو نہیں ہو، میرے آنے کا تمہیں علم تو نہیں تھا کہ میں تمہارے لیے عذاب بن کر آ رہا ہوں۔ اور وہ بیٹی جو اس کے سامنے اونچی آواز بھی نہیں کرتی، اس کے سامنے اونچا بولتی نہیں، آواز بلند نہیں کرتی، جس کو رحمت قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور واقعی اللہ کی رحمت ہے، اس کے لیے اس کو یہ بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بوجھ ہے۔ تو اس وقت یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عرب کے لوگ جو ہیں عورت کے آگے گڑھا کھود دیتے تھے تاکہ لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت گڑھے میں پھینک دی جائے اور مٹی ڈال دی جائے، اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی کہ اس کو زندہ درگور نہ کیا جائے، یا خاندان میں سے کچھ افراد ہوتے کہتے کہ بھئی نہ کرو اس طرح، اس کو رہنے دو، کسی کے اندر محبت یا رحم آ جاتا تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہی والد کو جب باتیں کچھ سننا پڑتی لوگوں کی، یا اپنے ذہن میں دماغ میں بار بار شیطان یہ خیال پیدا کرتا کہ بھئی تم تو ذلیل کام کر رہی ہو، ذلت والا کام کر رہی ہو، اس بیٹی کو پال رہی ہو، تمہارے لیے یہ بہت پیسے ذلت ہوگی، تو وہ کبھی جب بیٹی کچھ اچھی کچھ 10 سال 12 سال کی ہو جاتی، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی، باتیں کرنے کے قابل ہو جاتی، تو اس وقت پھر وہ اس کو لے کر جاتا، اس کو پھر وہ زندہ درگور کر دیتا۔ اس طرح کے حالات و واقعات میں ہمیں کچھ اس طرح کے حدیث کی کتابوں سے بھی ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سنن دارمی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ پہلے ہی یہ باب ہے حدیث کا جس میں یہ حدیث درج ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت، زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، میرے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، تو جب میں اس کو پکارتا دوڑی دوڑتی میرے پاس آتی، میرے پاس دوڑی دوڑی آتی، تو میں نے ایک روز کو بلایا کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چل پڑی۔ اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ جام اب کیا ہوگا، چلتے چلتے راستے میں ایک کنواں آیا راستے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں اس کی آ رہی تھی وہ آواز یہ تھی کہ ہائے ابا، ہائے ابا۔ تو اس طرح کے واقعات اس وقت بھی پیش آتے رہے۔ ایک اور کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ جب وہ گڑھا کھود رہا تھا تو اس کے سر کے اوپر جو مٹی گر رہی تھی، مٹی پڑ رہی تھی، دھول پڑ رہی تھی، وہ بیٹی اپنے معصوم ہاتھوں سے اس کے سر کے اوپر سے دھول صاف کر رہی تھی۔ وہ جو گڑھا اس بیٹی کے لیے کھودا جا رہا تھا، بیٹی کو تو نہیں معلوم تھا کہ میری گڑھا کھودا جا رہا ہے، وہ اس کے سر کو صاف کر رہی تھی۔ اب جب اس نے گڑھے میں گرایا اور اوپر مٹی ڈالنی شروع کی تو مٹی جب اوپر ڈالتا گیا تو اس کی آخری آوازیں یہی تھیں کہ ہائے ابا، ہائے ابا۔ اس نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، ریش مبارک جو ہے تار ہو گئی۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ واقعہ کیوں سنایا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے غمگین کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، رلا دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی، اس کو یہ واقعہ بیان کرنے دو، اس کے دل کو جو پریشانی ہے وہ کیوں میرے پاس آیا ہے؟ وہ اس لیے آیا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تو میری کو نجات ہو جائے گی، یہ اس لیے آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اس کو کہا کہ مجھے وہ واقعہ سناؤ۔ اس نے پھر دوبارہ سنایا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگی، اسی غم میں، اسی پریشانی میں کہ اس نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر اس کو کہا کہ بھئی اسلام لے آؤ، اسلام تمہارے پچھلے گناہوں کو ختم کر دے گا، پچھلے گناہوں کو اسلام ختم کر دے گا، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے پھر اسلام قبول کر لیا، اور وہ واقعہ جو سنایا یہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ خیال کرنا قدم صحیح نہیں ہے کہ اہل عرب اس انتہائی غیر انسانی فعل کی کباعت کا سرے سے کوئی احساس ہی نہ رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی معاشرہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو، وہ ایسے ظالمانہ افعال کی برائی کے احساس سے بالکل خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اس فعل کی کباعت کو کوئی لمبی چوڑی تقریر کر کے نہیں بتایا گیا، کہ بلکہ ایسے چند الفاظ ایسے بیان کیے تاکہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ ایک وقت آئے گا جب زندہ گاڑی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، کس جرم میں تمہیں مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بیٹیوں کو بچا لیا کرتے تھے کہ ان کو زندہ بچا لیا، ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ طبرانی کی روایت ہے، فرزوق شاعر کے دادا سعسع بن ناجیہ المجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانہ میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، اور ہر ایک کی جان کے بدلے میں نے 2 اونٹ فدیے میں دیے ہیں، 2 اونٹ دیے اور بچی کو بچا لیا، تو 360 بچیوں کو میں نے بچایا ہے، مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیرے لیے اس پر اجر ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تجھے اسلام قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں میں ملتی ہیں جو کہ بیٹی کی پیدائش کے متعلق ہیں، کہ اس کو جو لوگ آج سمجھتے ہیں، جو لوگ مصیبت سمجھتے ہیں، ان کو اس میں بڑا پیغام ہے ان کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان اللہ، بچیاں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، اتنا قریب ہوگا جتنی یہ انگلی سے انگلی کے قریب ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ اور پھر جس شخص نے فرمایا 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں پر ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، ان کے اخراجات برداشت کیے اور اجر و ثواب کی نیت سے یہ کام کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، تربیت کی، اس کے متعلق تو آپ سمجھا کہ اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک نے سوال کیا کہ اگر ایک کے متعلق اپنے بات سے پوچھا کہ اگر ایک کے متعلق سوال ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک کے متعلق اگر سوال ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بھی یہی بات فرماتے، اس کو بھی یہی خوشخبری دی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بے شمار بھی حدیث ہیں، اس وقت کم ہے، 1-2 واقعات میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر اس نے سوال کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجور تھی، انہوں نے وہ کھجور اٹھا کر اس کو دے دی۔ اس کے ساتھ 2 اس کی بچیاں بھی تھیں جو وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ کھجور ملی، اس کو خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے وہ کھجور لے کر اس کے 2 حصے کر کے ایک بچی کو دے دیا، ایک دوسری بچی کو دے دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو ماشاء صدیقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کر کے ایک عورت آئی تھی، اس کو خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کھجور جو لی اس کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرمائے گا۔ ایک اور عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے آ کر یہی سوال کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں، اس کو 3 کھجوریں دے دیں، اس کے ساتھ بھی 2 ہی بچیاں تھیں۔ اب اس عورت نے کیا کہ ان بچیوں کو ایک ایک کھجور دے دی۔ اب ایک کھجور جو ہے اسے خود کھانے کے لیے منہ کے قریب لے کر گئی، نوالا بنایا، بچیوں نے پھر طلب ظاہر کی کھانے کے لیے کہ ہمیں اور دیا جائے، تو اس نے وہ کھجور خود کھانے کی بجائے اس کے 2 حصے کیے اور ایک کو آدھا دے دیا، دوسری کو آدھا دے دیا، 1.5 کھجور دونوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اتنی بھوک ہونے کے باوجود اس نے بچیوں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، یہ واقعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد واجب لها الجنہ، اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے اور اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ یہ اعمال معمولی اعمال نہیں ہیں، لیکن یہ اعمال بتائے نہیں جاتے، ان اعمال کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کو یہ اعمال بتانے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے معاشرے میں جس میں بچوں کے پیدا ہونے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، ہجڑے اور خسرے بنائے جاتے ہیں اور ان کو نچایا جاتا ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں، بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کے گھر بیٹی ہو اور اس نے چینی کی بوری منگوائی ہو اور لوگوں کے اندر چینی تقسیم کی ہو اور لوگوں کو پتا چلا ہو کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے؟ بیٹی ہو تو چھپ چھپ کر، منہ چھپا چھپا کر، کچھ شرم اور کچھ غیرت ہونی چاہیے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس کا بڑا مقام ہے کہ بیٹی اگر تمہاری بچی ہے تو تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی، اگر تمہاری ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور وہ بھی تو پہلے بچی تھی جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پھر وہ جس نے یہ واقعہ جو پیش آیا میاں والی میں، اس بے غیرت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی والدہ بھی تو بیٹی ہی تھی نا، جس نے اس کو جنا ہے وہ بھی تو بیٹی ہی تھی۔ لیکن شرم اور غیرت جب آدمی کے اندر سے ختم ہو جائے اور پورا پورا آدمی شیطان کے شکنجے میں چلا جائے، اس وقت اس کے حواس جو ہے وہ شیطانی ہو جاتے ہیں، اس کے دل و دماغ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اثر نہیں ہوتی، اور اس پر کوئی خوف، کوئی ڈر، آخرت کی تیاری، آخرت میں جوابدہی کا احساس، اپنی دنیا برباد ہوتی اس کو نظر نہیں آتی۔ اب اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ حسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ اس لیے آپ ہمارے معاشرے میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، باہر تھا، وہ دبئی تھا، غالباً سعودی عرب تھا، اس کے گھر پہلے 2 بیٹیاں تھیں، اس کے بھائی کے گھر بھی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بھائی تھے۔ اب جب تیسری مرتبہ وہ آج کل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرتے ہیں، پتا چلا کہ بھئی بیٹی ہوگی، وہ اس نے بڑا غصہ کیا گھر والوں پر، اس نے کہا کہ بیٹیاں ساڑتی ہیں، کڑیاں ساڑے بدی رکھی ہیں سے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی ذات پر شکایت ہے کہ کڑیاں ساڑے بدی رکھی ہیں سے، اور بڑا غصہ، پتہ نہیں اب وہ کیا کرتا۔ اللہ کیا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو بیٹی نہیں دی، اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا، ورنہ اگر بیٹی کی روزہ پتہ ہے کیا تماشا بنتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹی اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، کسی کو صرف بیٹے دیتا ہوں، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو چاہتا ہوں 5 کی بیماری لگا دیتا ہوں۔ سارے درباروں سے ہوئے، سارے ڈاکٹروں سے ہوئے، سارے حکیموں سے ہوئے، اس کو اللہ نے اولاد نہیں دینی تو اولاد اس کو نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے پیدا کرنا ہے جو کچھ بھی پیدا کرنا ہے۔ لڑکی پیدا کرنی ہے تو اسی نے پیدا کرنی ہے، لڑکا پیدا کرنا ہے تو اسی نے پیدا کرنا ہے۔ اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا یا منہ پر کلونس آنا، منہ پر اس کے آثار نظر آنا، شرمندگی چھا جانا، مایوسی چھا جانا، یہ اللہ کے صرف ناراضگی اور اس کے غضب کی علامت اور نشانی ہے۔ آدمی کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ بیٹیاں ہی آخرت میں نجات کا سبب بنے گی، بیٹیاں ہی آخرت میں جن کی وہ پرورش کرے گا اللہ سے ثواب کی نیت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی بیٹیوں سے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو اپنے گھر آنے کے بجائے باہر سے سفر کر کے آتے، سب سے پہلے کدھر جاتے تھے؟ کس کے گھر جاتے تھے؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اپنے گھر نہیں پہلے جاتے تھے۔ پھر وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو حدیث کی کتاب میں ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ان کی بہن ہیں، ان کا تو واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا امام حسین رضی اللہ عنہ کا زیادہ واقعہ کہ بھی ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، ان سے بھی زیادہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ آ کر چوٹ گئی، آ کر کندھوں پر بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے، صحابہ نماز پیچھے پڑھتے رہے، جماعت ہوتی رہی، یہ نہیں کہا کہ جماعت خراب ہو جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے پھر اس کو پکڑ کر نیچے کر دیتے، سجدے جاتے پھر وہ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار جاتی، جب آپ سے اوپر کھڑے ہوتے پھر اس کو پکڑ کر اوپر بٹھا لیتے، آپ سے نماز پڑھا رہے تھے۔ لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، بتانا کیا تھا؟ مشرکین مکہ کو یہ بات بتانی تھی، اس وقت لڑکیوں کے ساتھ نفرت کرنے والوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانی تھی، کیونکہ وہ لوگ اسی معاشرے سے آئے تھے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ سارا معاشرہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا معاشرہ تھا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ بے شک میں نماز پڑھ رہا ہوں، بے شک میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، لیکن اس کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے، بیٹی کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے جو آدمی بھی کرے، پہلے اگر کچھ تھا دل میں، اب دل سے وہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ جمعے کے خطبات کا مقصد یہ ہوتا ہے، جو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر دل کے اندر پہلے کوئی تھا چیز کو ایسی تھی بیٹیوں کے متعلق خاص طور پر کہ ان کو بڑا بوجھ سمجھ رہا تھا، آج جمعہ پڑھ کے جا کر خوشی خوشی ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ یاد رکھو، چھوٹی بچیوں کو جب پیسے دیتے ہو یا بچوں کو دیتے ہو، سب سے پہلے بیٹی کو اہمیت دو۔ پیسے بھی اگر دینے ہیں اسکول کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، بیٹی کو دو۔ کپڑے لا کر دینے ہیں، پہلے بیٹی کو لا کر دو، بیٹی کو بعد میں دو۔ بیٹے کے ساتھ تمہارے دنیاوی مفادات وابستہ ہیں اور بیٹی آخرت میں تمہارے کام آئے گی۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔